طلاق پر لکھی گئی ایک سچی کہانی۔ مریم طلاق کے 1 ماہ بعد امید سے ہو گئی۔ مریم کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، مگر جون ہی طلاق کو 1 ماہ گزرا، نور کی اچانک طبیعت خراب ہوئی۔ پھر جب ہسپتال لے کر گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق ایک انتہائی تکلیف دہ اور ناگوار عمل ہے جو اسلامی شریعت میں صرف ناگزیر حالات میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا، النساء آیت نمبر 130، اور اگر دونوں شوہر اور بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل کے بے شمار واقعات ہیں جو طلاق جیسے مرحلے سے کے بعد انسان کو امید اور ہدایت دیتے ہیں۔ ذیل میں کچھ اور ایمان افروز واقعات پیش کیے جا رہے ہیں جو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں ہی ہر مشکل کا حل ہے۔ ایک بزرگ نے بیان کیا کہ ان کے والدین نے جب طلاق لے لی تو وہ چھوٹے تھے۔ ماں نے ہمیشہ انہیں یہ سکھایا، اپنے والد کے لیے بددعا نہیں بلکہ ہدایت کی دعا کرو۔ سالوں بعد جب وہ جوان ہوئے تو ان کے والد توبہ کر کے واپس آئے، ماں سے معافی مانگی، دونوں نے دوبارہ نکاح کر لیا۔ اللہ نے ان کو گھر پھر سے برکتوں سے بھر دیا۔ بزرگ کہتے ہیں، ماں کی صبر اور میرے روزانہ کی دعاؤں نے ہمارے گھر کو جوڑ دیا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ناحق 3 طلاقیں دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ عورت لاچار ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی بلکہ صرف اللہ سے انصاف مانگا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ قرضوں میں ڈوب گیا۔ اسی دوران اس کی سابقہ بیوی کا ایک نیک شخص سے نکاح ہو گیا جو اسے عزت اور پیار دیتا تھا۔ جب پہلے شوہر کو اس کی خوشحالی کا پتہ چلا تو وہ سمجھ گیا کہ بے شک اللہ ظالموں کو رسوا کرتا ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ ایک خاتون نے طلاق کے بعد اپنا گھر چھوڑ دیا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، یتیم بچوں کو پالنا شروع کیا اور قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ سالوں بعد ان کے سابقہ شوہر نے انہیں ڈھونڈ کر معافی مانگی اور کہا، تمہاری نیکیوں نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دی اور دونوں نے حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا۔ اب وہ مل کر ایک مدرسہ چلاتے ہیں جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی۔ طلاق کے بعد اس نے اپنی زندگی پر غور کیا اور توبہ کی۔ وہ مسجد جانے لگی، قرآن سیکھا اور اللہ سے دعا کرتی رہی کہ اس کا گھر دوبارہ بنا دے۔ 1 سال بعد اس کا سابقہ شوہر جو خود دینی کاموں میں مصروف ہو چکا تھا، اس نے اسے مسجد میں دیکھا۔ اس کی تبدیلی دیکھ کر اس کے دل میں محبت جاگی اور دونوں نے دوبارہ نکاح کر لیا۔ اب وہ ایک دینی مدرسہ چلاتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں۔ طلاق اللہ کو ناپسند ہے لیکن وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ ضرور بدل دیتا ہے، اگر نیت صاف ہو تو اللہ نئے راستے کھول دیتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی طلاق کو حلال میں سے سب سے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی کئی ایسے ایمان افروز واقعات بھی ملتے ہیں جن میں طلاق کے بعد اللہ کی رحمت اور رہنمائی نظر آتی ہے۔ ذیل میں کچھ ایسے ہی واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی لیکن بعد میں نادم ہوئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے انہیں رجوع کرنے کی اجازت دی لیکن ساتھ ہی یہ نصیحت فرمائی، تم نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے، اگر تم چاہو تو اسے واپس لے لو، لیکن یاد رکھو کہ طلاق شیطان کا پسندیدہ ہتھ کنڈا ہے۔ صحابی نے رجوع کر لیا اور بعد میں ان کا گھرانہ خوشحال ہوا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اگر ندامت ہو اور اصلاح کی نیت ہو تو اللہ ضرور راستہ نکالتا ہے۔ ایک خاتون کو ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی جس کے بعد وہ قانونی طور پر جدا ہو گئے۔ خاتون نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ کچھ عرصے بعد شوہر بیمار پڑ گئے، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ سابقہ بیوی نے بغیر کسی لالچ کے ان کی خدمت کی۔ یہ دیکھ کر شوہر کے دل میں نرمی آئی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ دونوں نے حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا اور اللہ نے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائی۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی لیکن بعد میں مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ وہ روزانہ مسجد میں دعا کرتا، یا اللہ تو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، میری مدد فرما۔ ایک دن اسے ایک اچھی نوکری مل گئی اور اللہ نے اس کی تنہائی کو صبر کی وجہ سے اجر عظیم سے بدل دیا۔ بعد میں اس نے ایک نیک خاتون سے نکاح کیا اور اس کا گھر دوبارہ آباد ہو گیا۔ طلاق ایک المیہ ہے لیکن اگر اس کے بعد انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، صبر کرے اور نیک نیت سے اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرے تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔
سارا اور عمر کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ عمر ایک کامیاب بزنس مین تھا جبکہ سارا گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف رہتی تھی۔ شادی کے ابتدائی سال تو اچھے گزرے، لیکن پھر عمر کا رویہ بدتدریج بدلنے لگا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگا اور ایک دن تو اس نے سارا کو مارنے کی حد کر دی۔ سارا صبر کرتی رہی، لیکن جب عمر نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا اور بغیر کسی وجہ کے اسے طلاق 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 کہہ کر گھر سے نکال دیا تو اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اپنے میکے چلی گئی، لیکن اس بار وہ مظلوم بیوی بن کر نہیں بلکہ ایک مظلوم عورت بن کر اٹھی۔ سارا نے اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک اچھے وکیل سے رابطہ کیا اور عدالت میں عمر کے خلاف حق مہر، گھریلو تشدد اور بلا وجہ طلاق کیس دائر کر دیا۔ عمر کو لگا سارا کچھ نہیں کر پائے گی، لیکن جب عدالت نے عمر کو سارا کا حق مہر ادا کرنے، گھریلو تشدد کی سزا دینے اور طلاق کی بے وجہ پر جرمانہ عائد کرنے کا حکم دیا تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ سارا نے اپنا حق لے لیا اور عمر کو اس کے اعمال کی سزا مل گئی۔ سارا نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی، ایک چھوٹا سا بزنس کھولا اور خوشی سے رہنے لگی۔ سچ یہ ہے کہ ظلم کے آگے خاموش رہنا بھی ایک جرم ہے۔ کبھی کبھی انصاف خود نہیں آتا، اسے منوانا پڑتا ہے۔ مریم اور نور کی شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے کہ ایک چھوٹی سی بات پر ان کے درمیان شدید جھگڑا ہوا۔ غصے میں نور نے مریم کو طلاق دے دی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ مریم جو اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی تھی، ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک ماہ بعد مریم کو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر سن کر وہ خوش بھی ہوئی اور گھبرائی بھی، کیونکہ اب وہ نور ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے۔ اسی دوران نور کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ اسے شدید بخار اور کمزوری ہو گئی۔ جب اس کے گھر والے اسے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹروں نے تشخیص کی کہ اسے کینسر کے ابتدائی مرحلے کی علامات ہے۔ یہ خبر سن کر مریم بے چین ہو گئی۔ اگرچہ نور نے اسے دکھ دیا تھا، مگر وہ اب بھی اس کی فکر کرتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نور سے ملے گی اور اسے اپنے حمل کی خبر دے گی۔ جب وہ ہسپتال پہنچی تو نور بستر پر کمزور پڑا تھا۔ اس نے مریم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نور نے کمزور آواز میں پوچھا۔ مریم نے گہرا سانس لے کر کہا، تمہاری بیماری کا پتہ چلا تو میں تمہیں دیکھنے آ گئی، اور ایک اور بات بتانی ہے۔ اس نے اپنا پیٹ ہلکا سا تھام لیا۔ ہم دونوں کا بچہ آنے والا ہے۔ نور کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اس نے اپنی غلطی محسوس کی اور معافی مانگی۔ ڈاکٹر نے بتایا اگرچہ نور کی بیماری خطرناک ہے، لیکن ابتدائی مرحلے میں ہونے کی وجہ سے اس کا علاج ممکن ہے۔ مریم نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ماہ بعد نور کا علاج کامیاب رہا اور مریم نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ دونوں نے دوبارہ شادی کر لی اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت اور برداشت ہی وہ رشتہ ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحم و کرم سے نا امیدی اور گناہوں سے بچائے اور ہمارے گھرانوں کو محبت و اتحاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔